اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آج سورۃ اللہب شروع کرنے سے پہلے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے یا اس کا جو پچھلی صورتوں کے ساتھ ہمیں ربط نظر آتا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو آیات ہیں اس پر آئیں گے۔ اچھا، سورۃ اللہب کے حوالے سے، یعنی سورت اس سے پہلے جو ہم نے صورتیں پڑھی اور سورۃ النصر میں جس غلبے کا ذکر ہم نے پڑھا اور یہ کہ جب جس فتح اور نصرت کا ذکر اس کے اندر تھا، تو یوں سمجھیں کہ سورۃ اللہب میں گویا اسی کی مزید وضاحت ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا، اور جو دشمن تھا، جو ابو لہب تھا، بے شک وہ رسول اللہ کا چچا تھا، لیکن اس کو برباد کر دیا اور اس کو تباہ کیا۔ اچھا، اس صورت کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ قرآن میں وہ واحد مقام ہے جہاں پر کسی دشمن، یعنی دشمن اسلام میں سے، جو بہت سارے دشمن تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے، لیکن اس میں سے یہ وہ واحد شخص تھا ابو لہب جس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ اور حالانکہ مکہ میں اور مدینہ میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، دشمنی میں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ مطلب لگنے میں کسی طرح کم نہیں تھے۔ تو ایسا کیا تھا ابو لہب میں کہ جس کی وجہ سے قرآن کے اندر اس کو مینشن کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی؟ تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس وقت کا جو زمانہ تھا، یعنی عرب کا جو زمانہ تھا، عرب کا جو ملک تھا، اس میں بد امنی اور لڑائی جھگڑا اور بے راہ روی، یعنی یہ ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، اور انسان کے جان مال اور عزت کی کوئی اس کی گارنٹی نہیں تھی کہ اس کی پروٹیکشن ہوگی۔ تو جو عرب کا جو معاشرہ تھا، اس میں اخلاقی جو قدریں تھیں، اس میں جو رشتہ داروں کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، آپس کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور اس بات کو بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا تھا کہ کوئی قطع رحمی کر لے، یعنی کوئی آپس کے تعلقات خراب کر لے۔ تو اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے یعنی جو باقی خاندان تھے، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کی، لیکن جو بنی ہاشم تھا اور بنی مطلب تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ آپ کی حمایت ہی کرتے رہے۔ حالانکہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی حمایت کرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر وہی اپنے بندے کی حمایت نہیں کریں گے تو اس طرح سے دوسرے لوگوں کو تانے دینے کا موقع مل جائے گا۔ تو پھر بھی یعنی اور بے شک وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ کوئی ہمیں یہ تانا دے گا کہ تم تو اپنے آبائی دین سے الگ ہو گئے ہو، تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے کسی خاندان کے فرد کو کسی دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک سمجھے ایک اخلاقی اصول تھا اور وہاں کی اخلاقیات تھی جس کو سب لوگ فالو کرتے تھے اور جس کی بڑی سب رسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ تو بہت اہم ہے۔ تو وہاں پر ان حالات میں اور ان جو یہ جو ساری قدریں ہیں، ان میں ایک شخص ابو لہب ہی تھا جس نے اسلام دشمنی میں آ کے اس کو توڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا یہ، اور عرب کے اندر چچا جو ہے وہ باپ ہی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باپ کی والد کی وفات ہو گئی تھی نا، تو جب باپ کی بھی وفات ہو چکی ہو تو جو عرب معاشرے میں یہ سمجھا جاتا تھا، یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ جو چچا ہے وہی بھتیجے کو اپنے بیٹوں کی طرح، اپنے اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، اس سے محبت کرے گا۔ لیکن ابو لہب وہ شخص تھا جس نے اسلام دشمنی کے اندر اتنا زیادہ وہ آگے چلا گیا تھا کہ اس نے ان سب روایات کو پامال کیا اور ختم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ کھلا مخالفت کی۔ تو اور ہمیں وہ والا جو واقعہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو ڈرائیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ گئے تھے اور یہ پکارا تھا کہ یا صباحا، کہ ہائے صبح کی آفت. تو عرب میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ جو یا صباحا کا نعرہ ہے یہ وہ شخص لگاتا تھا کہ یعنی جو صبح صبح اگر کوئی مشکل دیکھ لیتا تھا یا کسی دشمن کو دیکھ لیتا تھا کہ وہ ان کے قبیلے پہ حملہ کرنے لگا ہے تو وہ اور لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ اس طرح کا نعرہ لگاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی تو لوگوں نے حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ یہ کون پکارا ہے. جب پتہ چلا تو قریش کے جو لوگ تھے سب خاندان کے وہ دوڑے چلے آئے اور جب سب جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک خاندان کا جو نام ہے وہ لے کر پکارا اور یہ پوچھا کہ فلاں ابن فلاں اور فلاں، کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں، کیونکہ ہم نے تو کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی اور شخص بولتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے چچا یعنی ابو لہب تھا اس نے یہ کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، کہ ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. یعنی اس نے بہت زیادہ اس میں تکبر میں اور جسے کہتے ہیں غصے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کیے اور ایک پتھر اٹھایا اور رسول اللہ تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ کر مارے. تو پھر یعنی یہ جو ہے وہ شروع کی جو روایات ملتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تبھی سے یہ دشمن تھا اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اسی طرح اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتا تھا کہ اس دین کا ناس جائے جس میں میں اور یہ لوگ برابر ہوں، یعنی عام لوگ یا غریب لوگ بھی اس میں برابر ہوں. اسی طرح ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تھی تاکہ جب صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بچے باہر نکلیں خدا نخواستہ تو کوئی کانٹا ان کے پاؤں میں چبھ جائے. اسی طرح عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے بیٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا ان سے نکاح ہوا تھا، ان کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ اس نے بیٹیوں سے کہہ کر طلاق دلوا دی تھی، لیکن پھر ان کے بیٹوں کا جو انجام تھا عتیبہ کا وہ بہت زیادہ برا ہوا تھا اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے بد دعا دی تھی اور یعنی عتیبہ کو. اور عتیبہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں ابو لہب کو بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر نہ ہو جائے. تو ایک دفعہ وہ قافلے میں جا رہا تھا اس کا بیٹا اور اس نے اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف اونٹ بٹھا دیے تھے، لیکن رات کو ایک شیر آیا تھا اور وہ اونٹوں کے اس جو سارے اونٹ تھے اس سے گزر کر ان کو کراس کر کر اس نے عتیبہ کو چیر پھاڑ کر کھا لیا تھا. تو یعنی یہ اس کے ایک بیٹے کا انجام ہوا تھا. تو اس طرح کی مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں اور یہ بھی ملتا ہے کہ ابو لہب جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو یہ پیچھے سے آتا تھا اور آپ کی بات سننے سے روکتا تھا اور پیچھے سے کہتا جاتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ دین آبائی سے پھر گیا ہے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ شخص کون ہے تو انہیں جواب ملتا تھا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے. اسی طرح جو شعیب ابی طالب کا واقعہ ہے جب مسلمان وہاں محصور ہو گئے تھے اور سب نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا تب بھی ہمیں اس شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جو تاجر تھے ان تاجروں سے پکار کے کہتا تھا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں اور جو تمہیں خسارہ ہوگا وہ میں پورا کروں گا. تو وہ بہت زیادہ قیمتیں طلب کرتے تھے اور وہاں مسلمانوں کے جو بچے تھے وہ بھوک سے تڑپتے رہتے تھے اور اس کو کوئی رحم نہیں آتا تھا. تو یہ اس شخص کی حرکات تھیں اور جو باہر سے لوگ آیا کرتے تھے مکہ کے باہر سے حج کے زمانے میں خصوصاً، تو جب وہ دیکھتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ الگ سی بات ہے کہ ایک چچا اپنے بھتیجے کا مخالف ہے. تو انہیں لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں وہ شک میں پڑ جاتے تھے. لیکن جب یہ سورت یعنی سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں بھر کر جو آل فال بولنا شروع کر دیا
اور تو لوگوں کو پھر یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے اس میں اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی دشمنی میں دیوانہ ہوا چلا جاتا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور کہ اس وقت کیا حالات تھے اور ابو لہب کا کردار اصل میں کیا تھا کہ قرآن نے صراحت کے ساتھ اس کا نام لے کر اس کو وعید سنائی. اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب، و تب اور وہ ہلاک ہو گیا، یعنی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. اب یہاں پہ جو تبت کا لفظ ہے اس کو سمجھیں تو اس کا جو مصدر ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اصل میں تب ہے یا تباب ہے، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ دائمی نقصان، یعنی ہمیشہ کے لیے لاس ہو جانا، لاس میں چلے جانا. اور تبت یدا ابی لہب کا مطلب کیا ہے کہ ابو لہب دائمی نقصان میں رہا، ابو لہب کو جو ہے وہ خسارہ ہوا. یہاں پہ اسی طرح جو تبت ہے اس کے معنی، یعنی تب کا مطلب ہے ہلاک ہونا یا خسارے میں پڑنا، یا تبت یدا سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ مقابلہ کرنے سے بالکل عاجز ہو گیا، یعنی وہ مقابلہ نہیں کر سکا. یہاں پہ جو ہاتھ توڑ دینے کا مطلب ہے کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ہلاک ہو گیا. تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا مراد ہے، بلکہ کسی بھی شخص کا اپنے مقصد میں وہ جو کام کرنا چاہ رہا تھا اس میں بالکل ناکام ہو جانا، جبکہ وہ اپنا بہت زور لگا چکا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹ جانا. اور ابو لہب کے بارے میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا سمجھا بھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا تھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سورۃ اللہب کے نازل ہوئے ہوئے 8 یا 7 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر کا موقع آ گیا، اور قریش کے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے، اور وہ بھی جو ابو لہب کے ساتھ ہی تھے. اور جب اس شکست کی اور ان کے مارے جانے کی خبر ابو لہب تک پہنچی تو وہ اس کو اتنا زیادہ رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکا تھا، اور اس کی موت بھی بہت عبرتناک تھی. اس کو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ اسے عدسہ کی ایک بیماری ہوتی ہے، وہ ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا. اور مرنے کے بعد بھی اس کی لاش جب سڑ گئی تب اس کے بیٹوں نے بھی خود اس کی لاش نہیں اٹھائی، بلکہ کچھ حبشی تھے جنہیں اجرت دی اور ان سے کہہ کر اس کی لاش اٹھوائی، اور پھر انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا. یعنی اس کی مکمل شکست، اور جس چیز کو روکنے میں اس نے زور لگا دیا تھا، اسی جو اولاد تھی اسی کی، اس نے اس کے دین کو قبول کیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بیٹی، ابو لہب کی بیٹی جو درہ تھی، وہ ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی اور اسلام لے کر آئیں. اور فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تھے اور انہوں نے ایمان لے آئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا. تو یعنی یہ مراد ہے کہ وہ کیسے اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اور کیسے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اچھا، ابو لہب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یعنی یہ جو سارا یہ جو بات ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئی، اصل میں پیشن گوئی ہے کہ اس کا جو اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس کی تباہی فور شیور وہ تباہ ہو جائے گا. پھر اس شخص کا، یعنی ابو لہب کا جو نام ہے وہ اصل میں عبد العزیٰ نام تھا، اور ابو لہب اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا جو رنگ تھا وہ بہت زیادہ چمکتا ہوا تھا، اور سرخ اور سفید جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور لہب کا جو لفظ ہے یہ اصل میں لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، یعنی ابو لہب سے مراد کیا ہوا کہ شعلہ رو، یعنی وہ بہت زیادہ سرخ اور سفید رنگ ہونا اور اس کا کلر ایسا ہونا، اس وجہ سے اس کی کنیت ہی ابو لہب پڑ گئی تھی.
تو اس کنیت سے ذکر اس لیے بھی کیا جاتا تھا کہ زیادہ تر لوگ وہاں پر اپنی کنیت ہی سے معروف تھے اور اسی کو یعنی ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ بھی سمجھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ جو اگلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی کا ذکر نہیں ہوا، تو اس کو ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کر لیا ہے، یعنی پس منظر ڈسکس کرتے ہوئے کہ کیوں قرآن میں اس کا ذکر صراحت کے ساتھ ہوا. اچھا، پھر ایک اور بات یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو دوسری، اچھا ٹھیک ہے، اس کو ہم دوسری آیت میں ڈسکس کرتے ہیں. دوسری آیت ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ما اغنا، نہ کام آیا، ان اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا. اب یہاں پر جو دوسری آیت ہے اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ جتنی بڑی بھی پیسے کی مقدار انسان کے پاس ہو، یا ابو لہب نے جتنا کچھ بھی کمایا، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکا. یا جن کو مال کی حرص بہت زیادہ ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے نا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، یا اگر آپ کے پاس رقم ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں بچا سکتا، اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. اور ابو لہب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بخیل یعنی کنجوس آدمی تھا، اور اس کے بارے میں اس پہ یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبہ کے جو خزانے تھے اس میں سے سونے کے 2 ہرن بھی چرا لیے تھے، یعنی اس مقدس جگہ سے بھی اس نے چوری کرنے میں عار نہیں سمجھی تھی. یہ ہمیں روایت کے اندر ملتا ہے. پھر وما کسب سے مختلف معنی لوگوں نے یعنی مفسرین نے مراد لیے ہیں. کچھ سے یعنی کچھ کے نزدیک اس سے مراد جو ہیں وہ بیٹے یعنی اولاد ہے، کچھ کے نزدیک اس سے مراد وہ کمائی ہے جو اس نے حرام رستوں سے حاصل کی تھی، اور کچھ اس سے یہ وہ مراد لیتے ہیں وہ اعمال کے جو اس نے نیکی سمجھ کے کیے، لیکن اس کا جو باطن تھا، جو اندر جو اس کی روح تھی یا جو اس کی نیت تھی وہ خراب ہونے کے سبب، اور جو شرک وہ کرتا تھا اس کے سبب وہ اس کے کسی کام نہ آئی. اور ہمیں یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ جو ابو لہب عدسہ کے مرض میں مبتلا ہوا تھا تو نہ اس کا مال اس کے کام آیا کہ اس کا علاج ہو سکتا، یا اس کو اس بیماری سے یا اس ذلت کی موت سے بچا سکتا، اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی تھی. یعنی اس کی اولاد نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا مرنے کے لیے، یہاں تک کہ عزت کے ساتھ یا احترام کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھانے کی بھی اولاد کو توفیق نہیں ہوئی. تو یعنی اس کا نہ مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. تو جو کچھ اس نے کمایا، خواہ وہ اولاد کی صورت میں ہو یا خواہ وہ مال کی صورت میں ہو یا وہ کچھ بھی ہو، اس کے عزیز و اقارب ہوں یا رشتہ دار ہوں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو اس کے کام آئی ہوتی یا اسے اس ذلت والی موت سے بچا سکتی. پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں اس کی طرف آتے ہیں، سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی، یعنی ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، یا ضرور وہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو شعلے مارتی ہوئی ہوگی. یعنی اس سے پچھلی آیات میں تو ہم نے وہ ذکر دیکھا جو دنیا میں ہوا اس کا، کہ وہ نامراد ہو گیا، اس کی تباہی ہو گئی، اس کا مال اور اس کی اولاد اور جو کچھ اس نے کمایا وہ سب یہیں رہ گیا اور اس کے کچھ کام نہیں آیا، اور وہ دنیا سے انتہائی ذلت کی حالت میں چلا گیا. اب آخرت میں بھی اس کا انجام کیا ہوگا وہ پھر آگے بیان کیا گیا ہے کہ وہ شعلے والی آگ میں اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اور یہاں جو آگ کی صفت بیان ہوئی ہے وہ ذات لہب بیان ہوئی ہے کہ وہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ جو شعلے مارتی ہوئی ہوگی. اور ہم نے بھی یعنی
یہ والی بات پڑھی تھی نا کہ اس کا اپنا اس کی جو کنیت تھی وہ ابو لہب تھی، اور اس کو یعنی اس نام سے پکارا جاتا تھا. اور یہاں پر یعنی اس کی کنیت ابو لہب تھی، اور یہاں پر ذاتہ لہب کا لفظ استعمال ہوا، یعنی لہب کے معنی شعلے کے ہیں. اور وہ خود اس کی جو رنگت تھی اور اس کی جو شکل و صورت تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سرخ و سفید، بالکل جیسے شعلے کا کلر ہوتا ہے نا، ریڈش کلر، ویسے اس کی رنگت تھی اور اس کی شکل تھی. تو اس نے خود یہ کنیت اختیار کی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اسے اسی نام سے پکارا کریں. تو اس کا جو اصل نام تھا عبد العزیٰ وہ غائب ہو گیا تھا، مطلب کوئی کسی کو اس سے نہیں یاد رہتا تھا وہ، اور اس کی کنیت ہی مشہور ہو گئی تھی. تو قرآن اسی نام سے اس کو یاد کر کے یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو جس رنگت پہ اور جس شعلہ روئی پہ ناز، یعنی جو اس کی رنگت تھی اور اس کا جو سرخ و سفید رنگ تھا اور شعلے جیسا، تو اس کو جس پہ ناز تھا آخرت میں یہی اس کے لیے وبال بن جائے گا اور وہ شعلوں والی آگ میں جھونکا جائے گا. یعنی یہ کہ جو ظاہری حسن ہے، جو ظاہری فخر ہے، وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی کے لیے وبال بن سکتا ہے اگر اس کے پاس نیک اعمال نہ ہو یا اس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا جو ذکر کیا ہے اس سے یہ بھی حقیقت واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کلیئرٹی بھی ہمیں سمجھ آتی ہے ان آیات کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاندان اور نسب کی اور جو ریلیشن ہیں آپس کے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر یعنی ایک چرواہا اور ایک غریب سا آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور محبوب بن سکتا ہے اور ان کو محبوب ہو سکتا ہے اگر تو وہ ایمان لے آتا ہے. اور اس کا بہت قریبی، یہاں تک کہ اس کا چچا بھی اگر اس دعوت کو رد کر دے تو تب اس کا بھی تعلق رسول سے، اللہ تعالیٰ اور رسول سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں وہ جو ہم نے سورۃ الکافرون میں پڑھا تھا نا کہ برات کا اعلان، اعلانیہ برات کا اعلان کیا گیا، تو یہ اس کی ایک پریکٹیکل ہمیں صورت بھی نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد تھی آیت وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور پھر چلیں پہلے آیت نمبر 4 کو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 کو دیکھیں گے. اچھا، اور اس کے ساتھ اس کی جو رو بھی لگائی بجھائی کرنے والی، وَامْرَأَتُهُ یعنی اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ لادنے والی، الحطب لکڑی یا ایندھن. اس کے مختلف معنی ہیں، ایک تو یہ بھی آیا کہ لگائی بجھائی کرنے والی ہے، یہ بھی آیا کہ اس کی بیوی بھی لکڑیاں لاد کر لانے والی. اب یہ جو عورت تھی، یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس کا نام ہمیں روایات میں اروا ملتا ہے، اور یہ ام جمیل اس کی کنیت تھی، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور ان سے دشمنی میں کسی بھی طرح اپنے شوہر یعنی ابو لہب سے کم نہیں تھی. اب یہاں پہ جو حمالۃ الحطب کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ لکڑیاں ڈھونے والی. اور یعنی اس سے مراد جو لکڑیاں ڈھونا کہتے ہیں وہ عرب میں ایسے شخص کو کہا کرتے تھے کہ جو ادھر ادھر کی بات لگا کر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے یا فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا تھا کہ لکڑیاں ڈھونے والا. اور یعنی اس کے حوالے سے مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ام جمیل تھی، یہ راتوں کو خاردار جو درخت تھے ان کی ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ڈال دیا کرتی تھی، اور اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والا کہا گیا ہے. اور سفیان ثوری وغیرہ اور قتادہ اور اکرمہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمہ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، تو اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والا کہا گیا، کیونکہ عرب میں جو ایسا شخص ہوتا تھا جو ادھر ادھر کی بات لگاتا تھا اس کو یہی کہا جاتا تھا. اور اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ فساد ڈلوائے اور ایک دوسرے کے لیے بدگمانی پیدا کرے.
اچھا اب اس کے بعد آیت نمبر 5 جو ہے اس میں آ جاتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد. فی میں جیدہا اس کی گردن، حبل رسی، من سے مسد کھجور، یعنی اس کی گردن میں ایک رسی پڑی ہوئی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی ہوگی، یا اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی یعنی مسد کی رسی ہوگی. یعنی یہ جو لفظ استعمال ہوا نا فی جیدہا، تو یہ عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو. اور یعنی اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ قیمتی ہار گردن میں پہنا کرتی تھی، اور یہ کہا کرتی تھی کہ لات اور عزیٰ کی قسم میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت یعنی دشمنی میں خرچ کر دوں گی. تو اس لیے یہاں پر یہ جو جیدہا کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے طنز کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ جس ہار پر وہ بہت زیادہ فخر کرتی تھی اور اسے بہت زیادہ ناز تھا اس پر، وہی جو گلا ہے اور وہی جو ہار ہے اسی میں اس گردن میں اصل میں کیا ہوگا، دوزخ میں رسی پڑی ہوئی ہوگی. یہاں پر جو مسد کا لفظ استعمال ہوا یہ بھی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کھجور کا ریشہ یا پتے یا چھلکے کے لیے بولا جاتا ہے جس سے رسیاں جو ہیں وہ بٹی جاتی ہیں، رسیاں بنتی ہیں، اور یعنی موٹی جو رسی ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ خوب مضبوط جسے کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی، اچھی طرح بہت مضبوط موٹی رسی کو مسد کہتے ہیں. اور یعنی وہ کسی بھی چیز سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے. کچھ نے یہ بھی کہا کہ یہ مونج یعنی اونٹ کی کھال یا اس طرح کی کسی چیز سے بنی ہوئی ہے، یا لوہے کی تاروں سے جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے اس کو بھی یہ کہا گیا. یعنی آخرت میں جو اس کا حال ہے، اس کا جو حشر ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ وہ یعنی ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا یہ اسی میں آگ یعنی لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ وہ آگ اور زیادہ بھڑکے. اچھا اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو اولاد یا بیوی بچے ہیں وہ کبھی کبھی انسان کے لیے فتنہ بھی بن جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے یا ان کے ساتھ لگ کر، یعنی بیوی بچے یا فیملی یا کبھی بیوی کے لیے شوہر تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ اگر برائی کے اندر ہی بڑھتے چلے جائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو اور کوئی سمجھانے والا نہ ہو اور ان کو کوئی گرفت میں رکھنے والا نہ ہو اور انہیں اس بات کا شعور نہ ہو کہ یہ چیز غلط ہے، تو یہی جو نعمت ہے اولاد کی یا بیوی کی وہ فتنے میں بدل جاتی ہے یا وہ وبال بن جاتی ہے. یہ انسان اس کے ساتھ لگ کر کبھی اس کو بخل میں یعنی کنجوسی میں، کبھی بزدلی میں اسے مبتلا کر دیتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہوتا ہے، دونوں ایک ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کے تعلقات کو ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنائے. اور اوور آل جو ہمیں سورت کا ایک یعنی ہم سم اپ اگر کریں تو ہمیں جو سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس شخص کو مخاطب کیا کہ جس کو دنیا کے اندر یہ زعم تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس نے اتنا کچھ سمیٹ لیا ہے کہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ اسی جگہ ضرب لگاتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں تو اس کا حشر برا ہی ہوا، آخرت میں بھی وہ اور اس کی بیوی اس انجام سے دوچار ہوگی. یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کو عبرت بنا دیا کہ وقت یعنی جو اس وقت کے فرعون ہوتے ہیں، ہر وقت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ طاقتیں، کچھ سپر پاورز ایسی ہوتی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی تباہی کے دہانے پہ نہیں لا سکتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی قومیں زوال کا سفر طے کرتی ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اب وہ قومیں ہوں یا پھر کوئی فرد ہو. تو بالکل اسی طرح ہمیں ابو لہب کا قصہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنایا اور نصیحت بنائی کہ جب دولت زیادہ ہو جائے یا جب
کبر زیادہ ہو جائے. اور ابو لہب کو تو یہ بھی ڈر تھا نا کہ اس کی جو سرداری ہے وہ چلی جائے گی. تو پھر انسان کیا ہوتا ہے، کبر میں مبتلا ہونے لگتا ہے. اور اچھا اسٹیٹس ہو، مال ہو، دولت ہو، زندگی کی آسائشیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے رکھے اور ہمیں کبر سے اور گھمنڈ سے بچائے رکھے، اور ہمارا انجام ان لوگوں میں نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں.